ایک 35 سالہ عورت روتی ہوئی محلے کے امام کے پاس آئی، رو کر کہنے لگی، مولوی صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بھیجے، میں اچھے رشتے کے لیے پریشان ہوں، مجھے کوئی وظیفہ دو، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ سمجھا جاتا ہے، خاندان سے باہر رشتہ کرنا حقیر سمجھا جاتا ہے۔ خاندان کے بڑے لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں، ہمارے بڑے سردار بڑے بزرگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں، غرور سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ مولوی صاحب عمر کے 35ویں سال میں پہنچ گئی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، میرے خاندان سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی رشتے آئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کی ہو میرے رشتے کے لیے۔ 35 سال کی عمر گزر گئی ہے، لیکن میرے ابا کی اب بھی وہی رٹ ہے، اب بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، او نادان، اللہ نے تو تیری بیٹی کے لیے اچھے اچھے رشتے بھیجے، لیکن تو نے ٹھکرا دی۔ اب کچھ سال بعد تو تسبیح پکڑے گا، مسجد میں بیٹھ کے کہے گا کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا، یا اللہ تو نے میری بچی کا نصیب اس طرح کا کیوں بنایا، میری بچی کا نصیب اچھا کیوں نہ بنایا۔ تو مصلی میں بیٹھ کے روئے گا، زار و قطار خون کے آنسو بہا کر شکوہ کرے گا کہ تو نے میری بیٹی کا نصیب اچھا کیوں نہ بنایا، جبکہ تیری بیٹی کے لیے کئی رشتے آئے، تم نے سب کو ٹھکرا دی اس لیے کہ میں خاندان سے باہر اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دینا چاہتا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے، یہ اسلام کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اتنی نادان قوم ہے کہ اسلام کے نام پر خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورۃ البقرہ سے لے کر والناس تک پڑھیں، سورۃ البقرہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا مطالعہ کریں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملے گی۔ نماز کا حکم تو بار بار دیا جائے گا قرآن کے اندر، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جائے گا۔ حج کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن حج کرنے کا جو طور طریقہ ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ زکوٰۃ کا حکم تو دیا گیا ہے، کس طرح زکوٰۃ دینی ہے اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ آپ کو یہ تک نہیں نظر آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدے کیا ہیں، سجدوں میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے۔ آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک کا پتہ نہیں چل پائے گا، لیکن غور سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، غیرت کے کانوں سے سنیے، نکاح، طلاق، شادی، ازواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، اچھا اخلاق، اچھا کردار، گھریلو ناچاکیوں کا علاج، اختلاف کی صورت میں کرنے والے کام، صلح والے کام، آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں ضرور ملے گا اور ہر حال میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے طریقے بھی بتائیں، ان چیزوں کے حکم بھی دیے، آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا، جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف غور کریں، آج خواتین کی نہ ختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں ڈال رکھا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی سیریل اور فلموں نے گھر، گاؤں اور کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی سیریل اور فلموں نے گاؤں کیا، گھر کیا، کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں فلمی ایکٹر جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری بھی ہے۔ ناشکری بھی انسان کی زندگی میں تباہی لاتی ہے، ناشکری بھی انسان کی زندگی میں بے سکونی لاتی ہے، گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے، گھر کو تباہی کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے، عورت کی ناشکری ہو، مرد کی ناشکری ہو۔ وہ ایک شخص تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی آنکھ کے اوپر کا یہ جو پردہ ہے نا، یہ کٹ گیا۔ ایکسیڈنٹ کے دوران آنکھ کے اوپر کا پردہ کٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کے اوپر پردے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی صفائی ستھرائی کے لیے جھاڑو کا بندوبست کر دیا ہے، جھاڑو بنایا ان پردوں کو۔
تو وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میری آنکھ میں مٹی جمنے لگی، گرد و غبار جمنے لگا، میں پریشان ہو گیا۔ دن میں 50 مرتبہ یہ بیچارہ اپنی آنکھ کو دھوتا تھا، جیسے ہی دھوتا اس کے بعد مٹی پڑ جاتی، مٹی جم جاتی، پھر دوبارہ اسے دھونا پڑتا۔ یہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا، اس کی زندگی اجیرن بن گئی تھی۔ جب اس کی زندگی اجیرن بنی تو اس نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے، اللہ مجھے موت کیوں نہیں دے رہا، مجھے بتاؤ۔ دن میں 50 مرتبہ آنکھ کو دھونا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ دن میں 50 مرتبہ یہ اپنی آنکھ کو دھوتا تھا، اس کی آنکھ ہر وقت ننگی رہتی تھی کیونکہ اوپر والا پردہ کٹ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ اس کے گھر عیادت کرنے کو آئے تو اس نے کہا نہ پوچھو بھائیو، آنکھ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹکڑا کتنا بڑا قیمتی ہے، نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی قیمتی نعمت ہے۔ آج میں لاکھوں کروڑوں روپے دینے کو تیار ہوں، کسی تجربہ کار ڈاکٹر کو بلاؤ کہ میری اس آنکھ کے اوپر پردہ لگا دے، نیا پردہ لگا دے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے دیا تھا اس نے لے لیا، یہ چیز بازاروں میں نہیں ملے گی، یہ تو پردے کی قیمت ہے، یہ تو ٹکڑے کی قیمت ہے، یہ تو آنکھ کے جھاڑو کی قیمت ہے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے جو جھاڑو ہے، جھاڑو کی اتنی بڑی قیمت ہے، مجھے بتاؤ آنکھوں کی کتنی بڑی قیمت ہوگی۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں ہمیں مفت میں دے دی ہیں، یہ پلکیں، یہ جھاڑو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے دیا۔ یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ کان، یہ زبان، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا قیمتی مٹیریل مفت میں دے دیا۔ پھر ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری کرنے والے لوگ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتے، انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ انہیں عطا کرتا ہے، پھر یہ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں تو دینے والی ذات واپس نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ آج ایک طرف مردوں کو دیکھو، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، دوسری طرف عورتوں کو دیکھو، یہ اپنے شوہر کی دی گئی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، شوہر کے احسانات کی ناشکری کر رہی ہیں۔ ایک عورت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی یا مرد ہوں گے؟ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی یا مرد ہوں گے؟ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے سنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے کریم نبی نے فرمایا تھا کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مردوں سے زیادہ عورتیں کیوں ہوں گی؟ آخر عورتوں نے کون سے ایسے گناہ کیے ہوں گے کہ وہ قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائیں گی؟ جہنم ان عورتوں سے پر ہوگی، بھری ہوئی ہوگی۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا 3 گناہوں کی وجہ سے یہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ پہلا گناہ شوہر کی ناشکری، یہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہوں گی۔ وہ شوہر جو اس کے بخار کو اپنا بخار سمجھتا رہا، جو بیوی کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا رہا۔ بیوی جب بیمار ہوتی تھی تو پوری رات بیوی کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں میری بیوی کو کچھ ہو نہ جائے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے گھر کی رونق چلی جائے گی، میرا گھر بے رونق ہو جائے گا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے، بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا، اسی نے تو آ کر میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنایا ہے، میں اسے ہر حال میں کھونا نہیں چاہتا، اسے ہر حال میں بچانا چاہتا ہوں۔ پوری رات وہ بیوی کے سرہانے بیٹھا رہا، بیوی کے دردوں کو اپنے درد سمجھے، بیوی کے بخار کو اپنا بخار سمجھا، بیوی کی ہر ایک تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی، اللہ اکبر، بیوی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا۔ کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، اپنی پرواہ کیے بغیر اپنی تمام خواہشات، اپنی تمنائیں، آرزوئیں، تمام خواہشات مٹی میں دفن کر دیا، سب کچھ مٹی میں دفن کر دیا۔ ایک بیوی اور ایک بچوں کے لیے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے کما رہا ہے۔ پورے دن کا تھکا ہارا شخص شام کو جب گھر آتا ہے تو آگے بیوی بجائے ویلکم کرنے کے کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر،
کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ مالدار تھا، امیر تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، تو یہ بیوی کے اوپر پیسوں کی بارش کرتا رہا، بیوی کے اوپر نعمتوں کی بارش برساتا رہا۔ آج بیچارہ غربت کا شکار ہی کیا ہوا، وہی بیوی کہنے لگی، بجائے حوصلہ دینے کے، بجائے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کے، بیوی الٹا کہنے لگی کہ میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، تیری زندگی میں مجھے پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ملا، دکھوں کے سوا کچھ نہیں ملا، میری زندگی اجیرن بنا دی ہے تو نے، میری زندگی کو داغ لگا دیا ہے تو نے، میں موت مانگتی ہوں اللہ مجھے موت نہیں دیتا، تیرے جیسے گھٹیا انسان کی زندگی میں آ گئی تھی، میں اپنی قسمت پر افسوس کرتی ہوں، اپنے نصیب پر افسوس کرتی ہوں، بجائے حوصلہ دینے کی الٹا کہہ رہی ہے میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی، شوہر کے آگے بک بک کرنے والی، ایسا جملہ بولنے والی کہ شوہر کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی، شوہر کے زخموں پر مرہم لگانے کے بجائے ان پر نمک چھڑکنے والی عورتیں آج جہنم میں چیخو پکار کر رہی ہیں، شوہر کو گالیاں دینے والی عورتیں آج جہنم میں چیخو پکار کر رہی ہیں۔ کافی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں شاہ جی ہماری بچیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، ہم رشتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، رشتوں کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، ہماری جوان بچیاں بھی پریشان ہیں، ہمیں بتایا جائے کیا اللہ نے ہماری بیٹیوں کو بے جوڑ پیدا کیا ہے اس لیے اچھے رشتے نہیں بھیج رہا؟ میں نے کہا نادان، جس خدا نے درختوں کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، جس خدا نے چرندوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، پرندوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، جس خدا نے جانوروں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، جس خدا نے حیوانوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، جو خدا سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کرتا، سبزی اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کرتا، جو خدا ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہیں کرتا، وہ خدا تیری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ پر یقین تو کر، اللہ پر توکل تو کر۔ اللہ نے تو تیری بیٹی کے لیے اچھے رشتے بھیجے تھے، لیکن تو نے کہا تھا میں خاندان سے باہر نہیں دینا چاہتا، میری توہین ہے، ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، پھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، معاشرے میں میری ناک سلامت رہ جائے، بس ناک سلامت رکھنے کے لیے اچھے سے اچھے رشتے ٹھکرا دیے۔ جب بیٹی کی عمر 40 سال کی ہو گئی، جوان بیٹی کی جوانی خاک میں ملا کر بیٹی کے بال سفید ہو گئے، اللہ اکبر، اب جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑی مصلی پہ بیٹھ گیا رونے، اللہ تو نے تو میری بیٹی کے لیے نصیب ہی اس طرح کا بنایا، اچھا نصیب نہیں بنایا، اب میری بیٹی ساری زندگی روتی رہے گی، چیختی رہے گی، تڑپتی رہے گی، وہ روتی نہیں رہے گی، وہ تجھے بد دعائیں دیتی رہے گی، اس کے لیے تو اچھے رشتے آئے تھے، مگر تو نے کہا نہیں خاندان سے باہر رشتہ دینا بہت بڑا جرم ہے، یہ تو حقیر لوگ کرتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیو ایسا مت کیا کرو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ رو رو کر اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر اور زیادہ رو پڑے، اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، دعاؤں کے دوران، سجدوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے، اگر اس کی تمہارا نام لے کر چیخ نکل گئی تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے۔